بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک عظیم سورہ کہف کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جس کی تلاوت کی خاص فضیلت احادیث نبوی میں بیان ہوئی ہے اور جس کے مضامین ایمان، صبر، توکل، علم، شکر اور آخرت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ سورہ کہف قرآن کریم کی 18ویں سورت ہے اور اس میں 110 آیات ہیں اور جمہور علماء کے نزدیک یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 4 عظیم واقعات بیان کیے گئے ہیں: اصحاب کہف، 2 باغ والوں کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ تمام واقعات انسان کو مختلف آزمائشوں سے نپٹنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، جیسے ایمان کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش اور اقتدار کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کامل ہدایت ہے جس میں کوئی تضاد یا نقص نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو متعدد محدثین نے روایت کیا ہے اور اہل علم نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کا تعلق صرف فضیلت سے نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کہف میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سب سے زیادہ عجیب تھے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں اور اصحاب کہف کا واقعہ ان میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ مفسرین کے مطابق یہ چند نوجوان تھے جو ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں بت پرستی عام تھی۔ بادشاہ لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا، لیکن ان نوجوانوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا فیصلہ کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ ہدایت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جب ان نوجوانوں پر ایمان چھوڑنے کا دباؤ بڑھا تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا شہر، اپنا گھر اور اپنی آسائشیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے بھلائی اور آسانی پیدا فرما۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں سب سے پہلے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو غار میں گہری نیند سلا دیا۔ قرآن کے مطابق وہ 309 سال تک وہاں رہے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ بیدار کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ سورہ کہف کا دوسرا عظیم واقعہ 2 ایسے اشخاص کا ہے جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں مگر وہ اپنی دولت پر مغرور ہو گیا، جبکہ دوسرا شخص اگرچہ مال میں کمزور تھا لیکن ایمان اور توکل میں مضبوط تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے سامنے 2 آدمیوں کی مثال بیان کیجیے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا کیے، ان کے گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے
اور ان کے درمیان کھیتی بھی پیدا کی۔ یہ شخص بے شمار نعمتوں کا مالک تھا۔ اس کے باغ سرسبز تھے، پھل وافر تھے اور ہر طرف خوشحالی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی دولت پر فخر کرنے لگا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ سب اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے مددگار بھی زیادہ ہیں۔ یہ تکبر اور غرور انسان کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ کو بھول جانے کا انجام۔ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے یہ تکبر بھرے الفاظ کہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ پھر اس نے قیامت کے بارے میں بھی شک کا اظہار کیا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو ہمیشہ رہنے والی سمجھ لے۔ اس کے مومن ساتھی نے نہایت حکمت کے ساتھ اسے نصیحت کی، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی کامیابی کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور شخص کے باغ کو تباہ کر دیا۔ اس کی ساری دولت، پھل اور خوبصورتی چند ہی لمحوں میں ختم ہو گئی۔ تب وہ افسوس سے اپنے ہاتھ ملنے لگا، لیکن اس وقت کی ندامت اسے کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: مال اور دولت اللہ کی امانت ہے، ان پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہر نعمت پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی صرف آخرت ہے۔ تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان اور شکر گزاری دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، جبکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگلے حصے میں ہم سورہ کہف کے نہایت اہم واقعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے حاصل ہونے والے عظیم اسباق پر بات کریں گے، جہاں صبر، علم اور اللہ کی حکمت کے حیرت انگیز پہلو سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔